بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ قدر کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کریں گے۔ اس سورت کا پہلے ہم شان نزول سمجھیں۔ شان نزول تو اب سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کس کو کہتے ہیں، یعنی اس سورت کے نازل ہونے کا کیا واقعہ ہے، کس پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں اس کے شان نزول میں دو واقعات لکھے ہوئے ہیں، دونوں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا۔ بنو اسرائیل تو سمجھتے ہیں آپ، بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ان میں کسی انسان کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ بیان یہ کیا آپ نے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 1000 مہینوں تک مسلسل کنٹینیو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور اس نے کبھی بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو صحابہ کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ہماری بھی عمریں اگر اتنی ہوتی تو ہم بھی یہ نیکی کا کام کرتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس کے اندر بتلا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اس امت کا کوئی انسان اس رات میں اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا اس بنو اسرائیل کے مجاہد کو جہاد کرنے پر عطا فرمائے گا۔ دوسرا واقعہ وہ ہے جو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے والے کو، اللہ والے انسان کو۔ چنانچہ اس کی حالت یہ تھی کہ پوری رات وہ اللہ کی عبادت کرتا، جس طرح بھی کرتا ہو، نوافل پڑھ کے یا جیسے بھی، اور دن میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکل جاتا۔ اور اس کا یہ عمل کتنے دنوں تک رہا؟ 1000 مہینوں تک۔ 1000 مہینے۔ تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اگر اس امت کا کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی ایمان والا بندہ شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا اس عابد کو عبادت کرنے پر ملا۔ تو یہ دو واقعات تفسیر مظہری میں اس کے شان نزول میں لکھے ہیں۔ خلاصہ اس سورت کا سمجھیں ہم پہلے ہی کہ قدر کے معنی کیا آتے ہیں، قدر کہتے کس کو ہیں۔ قدر کے ایک معنی تو اہل لغات میں لکھے ہیں اندازہ کرنا۔ کیا معنی لکھے ہیں؟ اندازہ کرنا۔ اور دوسرے معنی تقدیر کے آتے ہیں تقدیر اور فیصلہ۔ اللہ نے جو بندوں کی قسمت میں فیصلے لکھ دیے ہیں تو ان فیصلوں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ تقدیر۔ وہی اس سے قدر سے مراد ہے۔ چنانچہ اس سورت کو سورہ قدر کیوں کہا گیا، اس کی وجہ محدثین نے یہی لکھی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے جو فیصلے ہیں وہ تمام کے تمام فیصلے اگلے سال تک جو ہونے والے ہیں، مثال کے طور پر اس رمضان سے اگلے رمضان تک کتنے انسان دنیا سے رخصت ہوں گے، کتنے مریں گے، اور کس انسان کو اللہ تعالیٰ کتنی روزی عطا فرمائیں گے، کتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، کب کب کہاں کتنی بارش ہوں گی، یہ تمام جو فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو
ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو فرشتے اس نظام کو دیکھتے ہیں. چنانچہ جیسے اس کو مثال سے سمجھیں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ وہ بندوں کی روح قبض کرتے ہیں، موت کے فرشتے ہیں. تو پورے سال یعنی رمضان سے اگلے رمضان تک کتنے لوگ مریں گے، کب کہاں کیسے مریں گے، یہ تمام لوگوں کی لسٹ اور فہرست اور یہ کام اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں. اسی طرح جو اور فرشتے ہیں، کون ہیں وہ؟ 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 4 فرشتوں نے جو جو کام اللہ نے متعین کیے ہیں وہ سارے کام پورے سال میں کب کہاں کیسے کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اسی لیے اس رات کو کیا کہا گیا؟ سورہ قدر. اور اس سورت کو اسی لیے سورۃ القدر کہا گیا. چنانچہ مفسرین نے یہاں تک لکھا کہ سال میں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حج پر بلائیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ متعین کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی پورے سال کے اندر جتنا بھی نظام وجود میں آئے گا وہ ان متعلقہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہاں ایک بات اور سمجھے، تھوڑی سی باریک سی بات ہے لیکن سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورہ دخان 25ویں پارے میں. اس سورت میں ایک آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا ہے. کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اسی کی اگلی آیت میں یہ جملہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم کہ اس برکت والی رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. تو یہاں ہم یہ سمجھیں کہ اس برکت والی رات سے بھی کون سی رات مراد ہے؟ شب قدر. شب قدر. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد شب برات ہے، لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی جو بڑی تعداد ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس رات سے مراد بھی وہی ہے جو یہاں شب قدر ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اس کی وجہ تفسیر مظہری میں یہ لکھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سال بھر کے جتنے بھی تقدیری فیصلے ہیں ان تمام کے تمام فیصلوں کو شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کر لیتے ہیں، اور شب قدر میں یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. یہ بات آپ نوٹ کریں. کیا شب برات میں متعین کر دیے جاتے ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. یہ دونوں راتوں میں تطبیق دینے کی یعنی ان کو ملانے کی کوشش کی ہے مفسرین نے. تو یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کیا کہ شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے کاموں کو متعین کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور اس رات میں وہ تمام کے تمام معاملات اور وہ تمام کے تمام امور ان متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. یہ دونوں راتوں میں شب برات اور شب قدر میں تطبیق ہو گئی. ورنہ بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہاں اگر شب برات مراد ہے تو اللہ نے وہاں کہا کہ ہم اس رات میں یہ سارے کام کرتے ہیں، اور یہاں شب قدر کی بات آ گئی تو پھر طے کیسے ہوگا کہ اس رات میں ہوتا ہے یا اس رات میں؟ تو دونوں کو کیسے ملایا گیا مفسرین کی طرف سے کہ طے تو شب برات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے شب قدر میں کیے جاتے ہیں. اور یہ کسی آدمی نے اپنی طرف سے نہیں کہی بات، بلکہ میں ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، تفسیر مظہری میں ہے یہ بات. اور کہنے والے کون ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ترجمان القرآن بھی کہا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کے ترجمان ہیں. اب ہم اس کا ترجمہ کریں پھر مختصر سی تفسیر کرتے ہیں انشاءاللہ، بلکہ اس کو پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر इन्ना का तर्जुमा बेशक हमने अनज़लना उतारा हु उसको यानी कुरान करीम। तो तर्जुमा करे अनज़लनाहु हमने उसको उतारा। फी लैलतिल क़द्र, फी का तर्जुमा में बार बार आता है और लैलतुल रात को कहते हैं और अल क़द्र कहते हैं अहमियत वाला। तो सिर्फ अल क़द्र का क्या तर्जुमा होगा? अहमियत वाला, क्योंकि ये रात बड़ी अजमत वाली है, बड़ी अहमियत वाली है, बड़ी फजीलत वाली है। तो तर्जुमा पूरी आयत का करे बेशक हमने उसको उतारा अहमियत वाली रात। और अहमियत वाली रात कौन सी है? शब क़द्र। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, وما أدراك ما ليلة القدر वाव का तर्जुमा और मा अदराका, पहले भी ये आयत आ चुकी है। क्या आप जानते हैं? मा क्या है? लैलतुल क़द्री अहमियत रात वाली है। अहमियत वाली। तो पूरी आयत का क्या तर्जुमा होगा? और क्या आप जानते हैं कि अहमियत वाली रात क्या है? यानी शौक दिलाने के लिए गोया ये सवाल किया, जैसे हम कोई बात बहुत अहम हो और उसके बारे में कहें अरे क्या आपको पता है, तो ये उसी तरह का सवाल है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। लैलतुल क़द्र तो आ चुका पीछे तर्जुमा, अहमियत वाली रात या शब क़द्र भी तर्जुमा कर लें। खैरुन बेहतर है, मिन अल्फि शहर, मिन का तर्जुमा से, अल्फुन का तर्जुमा हजार और शहरुन कहते हैं महीनों। तो तर्जुमा करें कि शब क़द्र बेहतर है हजार महीनों से, शब क़द्र बेहतर है हजार महीनों से। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लु का तर्जुमा उतरते हैं, नाजिल होते हैं। अल मलाइका फरिश्ते, ये मलकुन की जमा है यानी प्लूरल। एक फरिश्ते को मलक कहते हैं और बहुत सारों को मलाइका कहते हैं। वरूह, वाव का तर्जुमा और रूह का लफ्जी तर्जुमा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग होता है हयात यानी जिंदगी, और मुराद है इससे जिब्रील अमीन जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। फीहा उसमें यानी इस रात में, बिइज़्नि रब्बिहिम, बिइज़्नि का तर्जुमा इजाजत से, रब्बिहिम अपने रब की, मिन कुल्ली अम्र हर मुआमले से, लेकिन यहाँ मिन बा के मायने में है, तर्जुमा साथ से करें, हर मुआमले के साथ उतरते हैं। अब तर्जुमा करें उतरते हैं फरिश्ते और जिब्रील इस रात में अपने रब की इजाजत से हर चीज को लेकर, हर मामले को लेकर। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सलामुन का एक तर्जुमा तो ये है जो लिखा हुआ है, सलामती लेकर, यानी ये फरिश्ते सलामती लेकर के उतरते हैं। और एक तर्जुमा यहाँ हिया सलामुन का करते हैं, यानी हिया इससे पहले महजूफ हो और मतलब हो कि वो रात सलामती वाली होती है। और हत्ता मत्लइल फज्र कब तक रहती है? हत्ता का तर्जुमा तक, और मत्लउन कहते हैं तुलू होने, और अल फज्र कहते हैं सुबह। तो सुबह के तुलू होने तक वो रात रहती है। तर्जुमा करें सलामुन, वो रात सलामती वाली है।
اور ترجمہ کریں ہی حتی مطلع الفجر، وہ رہتی ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے. ترجمہ کر لیں صبح کے طلوع ہونے تک وہ رہتی ہے. اس کی مختصر سی تفسیر کر لیں ہم، باقی شان نزول سے اور جو باتیں بتلائی ہیں سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا آپ کی سب کچھ. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا. نازل کرنے کا مطلب ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا. دیکھیے گا یہاں یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ پورے کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اسی رات میں اللہ نے نازل فرمایا. آپ جانتے ہیں سورہ بروج کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن کریم کہاں لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ. اب بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن یعنی مکمل 30 پارے اللہ نے اسی شب قدر میں نازل فرمائے. پہلی بات سمجھ میں آئی؟ کہو اس بات کو. مکمل 30 پارے یعنی پورا قرآن اللہ نے شب قدر میں نازل فرمایا. کہاں سے؟ لوح محفوظ سے. جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ پورا اسی رات میں اتارا. پھر جبریل امین اللہ کے نبی علیہ السلام پر اس کو ضرورت کے موقع پر تھوڑا تھوڑا لے کر کے آتے تھے. اور مکمل کتنے دن میں ہوا؟ 23 سال. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، 63 میں آپ کا انتقال ہوا. تو ان 23 سالوں میں یہ پورا قرآن تھوڑا تھوڑا جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی جبریل لے کر کے آیا کرتے. ایک تو بات یہ ہوئی. دوسری بات بعض مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی شروعات جو ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ شب قدر. یعنی شروعات شب قدر میں ہوئی تھی اور اس کے بعد مکمل 23 سالوں کے اندر یہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے موقع سے نازل ہوا. دونوں باتیں یہاں مفسرین نے لکھی ہے. یہاں ایک اور بات تھوڑا سا یوں کہیے وہ جنرل نالج کسی ہے، آپ یاد رکھیے گا. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ تمام کی تمام کتابیں اللہ نے آسمان سے رمضان کے مقدس مہینے میں ہی نازل فرمائی. تمام کتابیں. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ نے صحیفے نازل فرمائے تھے، سورہ اعلیٰ کے اندر ان کا تذکرہ ہے صحفی ابراہیم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو وہ نازل ہوئے تھے. یاد رکھیں گے؟ ذرا ریپیٹ کریں اس بات کو. رمضان کی 3 تاریخ کو وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے اللہ نے نازل فرمایا. ٹھیک. آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ توریت کس پر نازل ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. یہ 6 تاریخ کو رمضان کی نازل ہوئی. یاد رکھیں گے پہلے کیا بتلایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ 3 رمضان کو یعنی تیسرے روزے کو، اور توریت نازل ہوئی تھی 6 روزے کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی 13ویں روزے کو. کون سے روزے کو؟ 13. یاد رکھنے کی ترتیب یہ ہے پہلے 3 پھر 6 پھر 13. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے اور پھر توریت. دوسرے نمبر پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی کتاب 13ویں تاریخ کو نازل ہوئی. اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی ہے وہ رمضان کی 18 تاریخ کو نازل ہوئی ہے. کون سی تاریخ کو؟ 18 تاریخ کو. اور قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو نازل ہوا ہے وہ رمضان کی 24ویں تاریخ کو یعنی 24ویں روزے کو. اب آپ یہ کہیں گے
کہ اللہ تو فرماتے ہیں شب قدر میں اتارا، اور شب قدر تو ہمیں پتا ہے کہ یا تو 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 میں ہوتی ہے، 24 کہاں سے آ گیا؟ تو یہ حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہے کہ 24ویں تاریخ کو قرآن نازل ہوا، یہ اس سے نہیں ٹکراتی۔ کیوں؟ آپ کو بتلاؤں، تفسیر کی کتابوں میں شب قدر کے بارے میں 40 اقوال لکھے ہیں کہ شب قدر کون سی رات میں ہو سکتی ہے، اس بارے میں کتنی باتیں لکھی ہیں؟ 40۔ تو اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں، اور یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ نے متعینہ طور پر شب قدر کو نہیں بتلایا کہ فلاں تاریخ میں آئے۔ اگر بتلا دیتے تو ہمارا حال یہی ہوتا کہ بس اسی تاریخ میں عبادت کرتے، باقی میں سوتے رہتے۔ تو یہ اللہ کی اپنی مصلحت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں گے جو ابھی بتلائی ہے کہ جتنی بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ سب رمضان میں نازل ہوئے ہیں۔ کس پر کیسے نازل ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو بھی بتایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو کب اتارا؟ شب قدر۔ شب قدر میں اتارنے کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ پہلی بات کیا بتلائی؟ مکمل 30 پارے اللہ نے آپ علیہ السلام پر شب قدر میں اتارے لوح محفوظ سے، پھر 23 سال میں دھیرے دھیرے قرآن نازل ہوا۔ اور دوسری بات کیا بتلائی کہ پہلی مرتبہ جو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا وہ شب قدر میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، پھر دھیرے دھیرے مکمل 23 سال میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں شوق دلانے کے لیے کہ آپ کو کچھ پتا ہے شب قدر کیا ہے؟ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی آپ کاؤنٹ کریں تو 83 سال 1000 سال بیٹھتے ہیں۔ کتنے؟ 83 سال۔ کتنے؟ 83 سال بیٹھتے ہیں۔ 1000 مہینوں کے کتنے سال بیٹھتے ہیں؟ 83 سال۔ تو 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے پر اللہ اپنے بندے کو جو ثواب عطا فرمائیں گے وہ اس رات میں عبادت کرنے پر اللہ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور کیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے؟ یعنی 10 گنا بہتر ہے، 100 گنا بہتر ہے، 1000 یا لاکھ یا کروڑ گنا بہتر ہے، اس کا علم اللہ کو ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ 83 سالوں تک ہم اللہ کی عبادت کرنے پر جتنا ثواب کمائیں گے اس سے زیادہ اللہ اس ایک رات میں عبادت کرنے پر ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اترتے ہیں اور جبریل اس رات میں اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر بھلائی کو لے کر، ہر معاملے کو لے کر۔ چنانچہ تفسیر مدہنی میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبریل فرشتوں کی پوری ایک ٹیم کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے بھی بندے وہ مرد ہوں یا عورت اللہ کی عبادت میں اس رات میں مشغول ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی دعائیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آگے جو فرمایا من کلی امر، من کلی امر، اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرشتے جو زمین پر اترتے ہیں جبریل کے ساتھ، جتنے بھی بندے اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، شر اور برائی سے حفاظت رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سلام، یعنی یہ رات سلامتی والی ہے۔ اور یہ رات کب تک رہتی ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یعنی صبح صادق تک رہتی ہے۔ وہ اعلان ہوتا ہے نا کہ بھئی اب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، تو اس وقت تک یہ رات رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غروب سے لے کر سورج کے ڈوبنے سے لے کر اس وقت تک جو بھی بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ثواب کتنا عطا فرمائیں گے؟ ایک روایت ترمذی کی آپ نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان ایمان کے ہوتے ہوئے ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے گا اللہ اس کے پچھلے
तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको इस रात की इबादत नसीब फरमाए। और ये रात आती कब है, ये भी एक उन्वान है समझने का। चुनाचे मुख्तलिफ अक़वाल, मैंने अभी क्या बतलाया आपको, तफसीर मज़हरी में तकरीबन 40 अक़वाल लिखे हुए हैं कि ये रात कब आती है ना। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो रिवायत जो तिरमिज़ी में मौजूद है, वो हम सब सुनते भी हैं, याद भी होगी। आपने ये इरशाद फरमाया, बुखारी ने भी इसको नकल किया बुखारी शरीफ के अंदर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इसकी रावी हैं, तहर्रू लैलतुल क़द्र फिल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि तुम लोग शब कदर को रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश किया करो। तो आखिरी 10 दिन की ताक रातें कौन सी होंगी? ताक का मतलब जिसका जोड़ा ना हो, 21, 23, 25, 27 और 29, 5 रातें हैं जिनमें से कोई भी रात शब कदर हो सकती है। और इसको मुतय्यन तौर पर इसलिए नहीं बतलाया गया कि फूना रात शब कदर होती है, कि अगर मुतय्यना तौर पर बतला दिया जाता तो बंदे इबादत उसी रात में करते और बाकी रातों में इबादत शायद न करते। तो ये अल्लाह की अपनी मर्जी और उसकी मसलिहत है। चुनांचे एक रिवायत में ये भी है, आपने इरशाद फरमाया कि भाई आज मैं अपने घर से इसलिए निकला था ताकि तुम्हें बतला दूं कि शब कदर कौन सी रात में आती है, लेकिन 2 लोग लड़ रहे थे, उनके लड़ने की नहूसत की वजह से अल्लाह ने मुझसे शब कदर की तायीन का इल्म उठा लिया। इससे ये भी पता चलता है कि लड़ना बहुत घटिया चीज़ है, बहुत गंदी हरकत है, इसकी वजह से इल्म भी उठाया गया। और मसलिहत भी है कि बंदे ज़्यादा से ज़्यादा रातों में शब कदर समझ कर के अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह हम सब को इस रात की इबादत नसीब फरमाए। और दुआ करें कि अल्लाह हम सबको कुरान करीम समझने की, पढ़ने की और इसे इखलास के साथ दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।